یہ دیکھیں کتنی خستہ اور کرسپی یہ پوری بنی ہے۔ آج ہم بنانا سکھا رہے ہیں آپ کو حلوہ پوری۔ پہلے مرحلے میں آتی ہے ترکاری، تو اس کے لیے ہم نے سامان لیا ہے 1 پاؤ چھولے۔ اس کو میں نے رات میں 1 ٹیبل اسپون کھانے کا سوڈا ڈال کے بھگو کے رکھ دیا تھا، اور اب یہ رات بھر میں بھیگ چکے ہیں۔ اس کا میں نے جو بھیگا ہوا پانی تھا، جو چھولوں کا جو پانی نکلا تھا، وہ میں نے پھینک دیا اور اس میں پھر دوسرا فریش پانی ڈالا ہے۔ مسالوں میں ہمیں چاہیے پسا ہوا گرم مسالہ ½ ٹی اسپون، پسی ہوئی ہلدی ¼ ٹی اسپون، کٹی ہوئی لال مرچ ½ ٹی اسپون، پسی ہوئی لال مرچ ½ ٹی اسپون، لہسن ½ ٹی اسپون، کٹا ہوا دھنیا ½ ٹیبل اسپون، زیرہ ½ ٹیبل اسپون، لونگے 3، کالی مرچیں ½ ٹی اسپون، ایک چھوٹا سا دار چینی کا ٹکڑا اور ایک بڑی الائچی، اور نمک حسب ذائقہ، اور تیل ہم نے لینا ہے 3 ٹیبل اسپون۔ چھولے ہم نے ابالنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں اس میں ابال آئے گا تو پھر ہم اس کا چولہا سلو کر دیں گے۔ یہ چھولے ابالنے کے رکھ دیے تھے تو اس میں دیکھیں اوپر جھاگ آ گئے وائٹ۔ اب اس جھاگ کو ہم آرام سے نکال لیں گے، کیونکہ ان کا نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ نمک بالکل نہیں ڈالتے اس میں بوائل کرتے وقت چھولوں میں۔ اب ہم چولہا سلو کر دیں گے۔ اب یہ ہلکی آنچ پہ گلتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پین ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم 2 سے 3 ٹیبل اسپون تیل ڈالیں گے۔ یہ سب مسالے ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں گے۔ ہلدی، پسی مرچیں، کٹی مرچیں، یہ سب ہم نے اس میں ڈال دی۔ سارا ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا۔ نمک نہیں ڈالا، نمک ہم آخر میں ڈالیں گے۔ یہ سارا گرم مسالہ ڈال دیا ہم نے۔ اس کا پیسٹ بنائیں گے۔ یہ ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کا۔ تیل ہم نے اب گرم کر لیا، دیکھیں۔ اب اس میں ہم یہ جو پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے اس مسالے کو بھوننا ہے اچھی طرح۔ مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے۔ جیسے پانی سوکھ جاتا ہے تو اس میں آپ دوبارہ سے تھوڑا سا پانی ڈال کے بھونیں۔ اس طرح 2-3 دفعہ آپ مسالے کا پانی خشک ہونے کے بعد پانی ڈال کے بھونیں گے تو اس طرح آپ کا مسالہ اچھی طرح بھن جائے گا، اور جو مسالے کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ٹیسٹ ابھرے گا۔ اب ہمارا مسالہ بھن چکا ہے۔ اب ہم اس میں چھولے بوائل کرنے رکھے تھے وہ ہم ڈالیں گے، اور باقی کے چھولے اس میں گل جائیں گے، مسالے کے ساتھ گل جائیں گے۔ ہمیں 10 منٹ ہو چکے ہیں چھولوں کو ابالتے ہوئے۔ اب ہم اس کو اس میں ڈال لیں۔ چھولے ہم نے 10 منٹ بوائل کیے تھے، اور اپنے مسالہ بھوننے کے بعد اس دوران ہم نے مسالہ بھونا۔ مسالہ بھوننے کے بعد ہم نے اس میں اب چھولے ڈال دیے ہیں۔ باقی کے چھولے مسالے کے ساتھ گل جائیں گے۔ اب ہم اس کو چولہا سلو کر رہے ہیں اور ڈھکن بند کر کے 10 منٹ بعد دیکھیں گے۔ چھولے ہمارے گل چکے ہیں۔ اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ دیکھیں چھولے ایسے لگ رہے ہیں پانی میں تیرتے ہوئے، تو اب اس کو ہم گاڑھا کرنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا ہم نے 2 ٹیبل اسپون بیسن لیا ہے، اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیا ہے۔ اب ہم اس پیسٹ کو چھولے کے اندر شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا ڈال دیا میں نے۔ یہ دیکھیں اس میں گاڑھا پن پیدا ہو گیا۔ چھولوں کا جو پانی سا ہو رہا تھا وہ تھوڑا سا گاڑھا پن ہو گیا، چھولے گاڑھے گاڑھے لگنے لگے آپ کو۔ اس اسٹیپ پہ آپ چکھیں کہ آپ کا نمک کیسا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو نمک آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں۔ ویسے میں نے اس میں ½ ٹیبل اسپون نمک ڈالا ہے۔ اب ہم اس کو ڈھکن بند کر کے 2 منٹ دم پہ رکھیں گے، اور پھر اس کو چولہا بند کر دیں گے تاکہ ہمارے جو بیسن جو ہم نے ابھی ڈالا ہے نا اس کا بھی کچا پن ختم ہو جائے۔ دم پہ رکھنے کے لیے ہمیں آنچ ہمیشہ ہلکی کرنی ہوتی ہے۔ تیز آنچ پہ کبھی بھی دم نہیں لگتا کھانے کا۔ تو جب ہم اگر دم پہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے آنچ ہلکی کرنی ہے۔ اب ہم آنچ بالکل سلو کر دیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 منٹ ہمیں پکانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے چولہا بند کر دینا ہے۔ ہمارے چھولے تیار ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہمارا شروع ہو گیا۔ اب اس میں ہم میدا ڈالنا ہے۔ آپ چاہیں تو سفید آٹا بھی یا فائن آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
مگر میں میدا استعمال کرتی ہوں۔ یہ میں نے 3 پاؤ میدا لیا ہے، 2 ٹیبل اسپون گھی، 1 ٹیبل اسپون نمک، کھانے کا سوڈا 1 پنچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں ہم دہی ڈال رہے ہیں 3 ٹیبل اسپون، 2 چمچے ہم نے اس میں سوجی بھی ڈالی ہے بھنی ہوئی۔ اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں۔ پانی ڈالیں گے اس میں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے، ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا ورنہ ہماری ڈو پتلی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈو ہم نے اپنی نہ سخت رکھنی ہے نہ ہی نرم، درمیانی ہو۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا گھی اور ڈالیں گے۔ آٹا گوندتے وقت لیا تھا ہم نے گھی، اب ہم اس میں پھر گھی ڈال لیں۔ ہم نے آٹا نرم نہیں گوندا تھا تو اب دیکھیں ہم نے گھی وغیرہ ڈالا ہے تو ہمارے آٹے میں خود بخود ہی نرمی آ گئی۔ اب نہ یہ سخت ہے نہ ہی اتنا نرم آٹا ہے۔ یہ ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے۔ ہلکا سا ہم نے پانی ہاتھ پہ لگا کے اس پہ لگا دیا ہے۔ اب ہم اس کو 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اب ہم اس کو اپنے ڈو کو باہر نکالیں گے، اپنی ڈو کو تیل ڈالیں گے اور پھر ہم اس ڈو کو اپنے یہاں پہ رکھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹیں گے۔ ہم نے کٹ کر دیے تھے، اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے۔ پیڑے اپنے حساب سے کاٹنے ہیں، اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی پوریاں بنانی ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے کٹنگ کر لیں، بڑی بنانی ہے تو آپ بڑی کٹنگ کر لیں، یہ آپ کے اوپر اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے سارے پیڑے تیار ہیں، اب اس کو ہم بیل بیل کے پوریاں بنانا شروع کر دیں گے اور پوریاں جھٹ تیار ہو جائیں گی۔ ہلکا تیل لگانا ہے، ہم نے اس کو اس طرح سے بیلنا ہے اچھے سے۔ بیلن پہ بھی ہم نے لگا لیا تھا تیل۔ جتنا آپ بڑا بنا سکتے ہیں اس کو بیل لیں۔ اب ہم اس کو اٹھائیں گے، اس میں ڈال دیا۔ چولہا تیز کر دینا ہے ہم نے، ڈالتے وقت آنچ ہلکی رکھنی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی اور پھولی پھولی ہماری پوری بنی ہے، اور ابھی کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ اچھی اور خستہ ہوگی۔ ہماری لذیذ اور خستہ حلوہ پوری تیار ہو چکی ہے، اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو اس کو آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔